مفتی صاحب غسل کرنے کے بعد اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو غسل ٹوٹتا فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، بعض فقہا کا مذہب ہے لیکن فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹتا وضو۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فرض نماز کے بعد لمبی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک جگہ آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں جو آتا ہے نا فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہی بات ہے کہ پوری حدیثوں کو لیا جائے نا کہ نبی نے کیسے دعا مانگی ہے فرض کے بعد۔ تو ہمارے علم میں کوئی ایسی اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو جس نبی نے کہا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی نبی نے دعا کا طریقہ بتایا۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں، اللہم انت السلام پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھو، تو یہ طریقہ بتایا۔ یہ جو ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ تابعین میں، نہ فقہ کی کسی مستند کتاب میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی فتنہ نہ بنے، بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، لوگ یہاں سے مسئلہ سن کے جا کے اپنے امام کو نا وہ چونٹیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ تو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی امت کو لڑوانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب میرا بیان سن لیں اور ان علماء کی تحقیق پڑھ لیں جس میں اجتماعی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے مطمئن ہو جائیں تو چھوڑ دیں، نہیں مطمئن ہوتے تو وہ جانیں۔ تو امام کا بہرحال احترام کریں، فتنہ نہ بنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے ایک مسئلہ سنا، ادھر جا کے اس امام کے کان میں ڈالا کہ تم تو بدعتی ہو، پھر وہاں سے سن کے ادھر لگائی بجھائی۔ بڑے بڑے مسائل دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ چائنا کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا۔ مفتی صاحب اگر کسی کے نمبر پہ کوئی غلطی سے سپر کارڈ کروا دے، کیسے لکھا ہوا ہے یار، تو کیا اردو میں لکھا کریں بھائی، تو کیا کریں؟ خود نہیں رکھواتے؟ میرا خیال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی نے غلطی سے آپ کے موبائل میں بیلنس ڈال دیا، یہی ہے نا؟ تو جس نے بیلنس ڈالا ہے اس کو اگر پیسے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے تو اس کی طرف سے اتنے پیسے غریب کو صدقہ کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جان کر تو اس نے ڈلوایا نہیں ہے، غلطی سے کسی اور کا نمبر ڈالا تھا، آپ کا نمبر لگ گیا، کسی کا مال حلال نہیں ہے آپ کے لیے، تو اصل مالک تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھائی اتنے پیسے اس کی طرف سے میں نے کیا کر دیے؟ صدقہ کر دیے۔ اور اگر خود مسکین ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فی سبیل اللہ، غریبی آ گئی اللہ کی طرف سے، ہوا میں اڑتا ہوا جو ہے نا، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔